سورہ نمل کی آیت نمبر 59 سورہ نمل کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل الحمد للہ، آپ فرمائیے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ پچھلی امتوں کے ہلاک پر اللہ کی حمد بجا لائیں۔ جب کافر، نافرمان، گستاخ ہلاک ہوں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ قل الحمد للہ، آپ کہیے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر، یعنی انبیاء اور مرسلین پر سلام ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا چنے ہوئے بندوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مراد ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ میں انبیاء، مرسلین، اولیاء اور تمام صالحین داخل ہیں، اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر یا ان کے ساختہ شریک، یعنی بت مراد ہے اللہ بہتر خدا پرستوں کے لیے۔ کیا اللہ بہتر خدا پرستوں کے لیے جو خاص اللہ کی عبادت کریں، اس پر ایمان لائیں اور وہ رب انہیں عذاب اور ہلاک سے بچائے، یا ان کے ساختہ شریک یعنی بت جو اپنے پرستاروں کو، اپنے ماننے والوں کو کچھ فائدہ نہ دے سکیں، یعنی بت جو اپنے پجاریوں کے کچھ کام نہ آ سکیں۔ تو جب ان میں کوئی بھلائی نہیں، وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تو ان کو پوجنا اور خدا معبود ماننا نہایت بیجا ہے، فضول ہے اور تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ بہتر یا جھوٹے خدا۔ اس پارے کی ابتدا میں چند انواع ذکر فرمائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، یا وہ رب جس نے آسمان اور زمین بنائے، عظیم ترین اشیاء بنائیں جو دیکھنے میں آتی ہیں، مشاہدے میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ رب جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے، یہ تمہاری قدرت میں نہ تھا کہ تم پانی سے اتنے درخت اگاتے اور اتنے باغ بناتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کیا یہ دلائل قدرت دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اللہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں، جو اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں وہ سیدھی راہ سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی، رہنے کے لیے زمین بنائی۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں۔ وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے لنگر بنائے۔ وزنی پہاڑ زمین پر بنائے۔
جو زمین کو جنبش اور حرکت سے روکتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی، رکاوٹ رکھی۔ یہاں بحرین سے مراد میٹھا پانی اور نمکین پانی ہے۔ یہ پانی کے دونوں ذخیرے دنیا میں ہیں۔ نمکین پانی کو ہمارے عرف میں سمندر کہتے ہیں، جہاں نمکین پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور میٹھے پانی کا جہاں ذخیرہ ہوتا ہے اسے ہم دریا کہتے ہیں۔ پھر دریا سے نہریں نکلتی ہیں، پہاڑوں سے چشمے بہتے ہیں، کنویں کھودے جاتے ہیں۔ جو کنویں کھودے جاتے ہیں اس میں بھی دو قسم کے پانی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان دونوں پانی کے ذخیروں کے درمیان میں ایک حاجزہ آڑ رکاوٹ رکھی کہ کھاری میٹھے ملنے نہ پائیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں، جو اپنے رب کی توحید اور اس کے قدرت و اختیار کو نہیں جانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ جاہل ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے۔ اللہ تعالی دعائیں سنتا بھی ہے اور دعائیں قبول بھی فرماتا ہے، حاجت روائی فرماتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی تکلیف۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے کہ تم زمین میں سکونت کرو، رہو، اور کرنن بعد قرن، اس میں متصرف رہو، یعنی تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد زمین میں رہے گی، وہ مر جائے گی، ان کی اولاد رہے گی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم دھیان کرتے ہو، سوچ و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔